کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے، اس کے چینل میں اس کی کیا پوزیشن ہے، سب کچھ اس کی ساری انفارمیشن مجھے چاہیے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم یہ سب خود کرتے ہو یا کسی سے کرواتے ہو؟ زیان تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، یہ سب تو میں دیکھ لوں گا، لیکن تم ان سب انفارمیشن کا کیا کرو گے؟ شافعہ زیان کو آنکھ مارتے ہوئے بولا، وہ سب میں بعد میں بتاؤں گا۔ زیان نے کندھے اچکا دیے، ٹھیک ہے، پھر کام ابھی سے شروع کرے۔ شافعہ نے پوچھا، وہ کیسے ہے؟ تاشفا کے آفس کے ایک بندے سے ہم تاشفا کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ شافعہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ زیان نے ہونٹ بھینچے، چلو ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گا، آپ کچھ کھا سکتے ہیں۔ شافعہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، نہیں، گھر چل کر کھائیں گے، نور پریشان ہو رہی ہوگی۔ زیان کھڑے ہو کر بامیں اچکاتے ہوئے بولا، او ہو، نور پریشان ہو رہی ہوگی۔ شافعہ بولا، میں اسے جھوٹ بول کر آیا ہوں کہ مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، یہ باتیں گھر پر اس کے سامنے کرنا مجھے مناسب نہیں لگا۔ وہ ویسے ہی ڈسٹرب ہے۔ زیان منہ بنا کر بولا، مجھے جلن ہو رہی ہے یار۔ شافعہ ہنستا ہوا بولا، کس سے؟ نور سے؟ پہلے یار، پہلے تم صرف میرے تھے اور اب وہ تمہاری زندگی میں آ گئے ہیں تو سوتنوں والی فیلنگ آ رہی ہے۔ شافعہ نے ہنستے ہوئے اس کی گردن دبوچی۔ زیان اس کے ہاتھ سے گردن نکالتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا، اب مجھے بھی شادی کرنی ہے۔ شافعہ کندھے اچکا کر بولا، ٹھیک ہے کر لو، کس نے منع کیا ہے؟ زیان دانت نکال کر بولا، ٹھیک ہے کر لوں گا، تمہیں مدد کرنی پڑے گی۔ لیکن شافعہ بامیں اچکا کر بولا، مجھے مدد کرنی پڑے گی مطلب؟ شافعہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولا، مطلب میں تمہیں بعد میں سمجھاؤں گا، ابھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلو۔ نور دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کسی خاتون کی آواز آئی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ کون ہیں؟ اپنا نام بتائیے۔ میں شافعہ کی ماں ہوں۔ نور نے فوراً دروازہ کھولا اور شرمندہ ہوتے ہوئے سامنے تہمینہ بیگم کھڑی تھی۔ نور انہیں سلام کر کے بولی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ شافعہ کی ماما ہیں، آپ اندر آئیے پلیز۔ تہمینہ بیگم ہلکا سا مسکرائی اور اندر آتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں۔ اندر آ کر تہمینہ بیگم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، شافعہ کہاں ہیں؟ وہ زیان سے ملنے گئے ہیں۔ نور نے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ تہمینہ بیگم صوفے پر بیٹھ گئی اور نور کو بھی بیٹھنے کا کہا۔ نور ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ تہمینہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ نور ہلکا سا مسکرائی، جی ٹھیک ہے۔ نور کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اور کیا کہے۔ نور اٹھتے ہوئے بولی، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ تہمینہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے واپس بٹھا دیا۔ چائے وغیرہ کی ضرورت نہیں، تم بیٹھ جاؤ۔ نور نظریں جھکا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ تہمینہ بیگم نے اس کا چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم بہت پیاری ہو، جیسے میرے شافعہ کے لیے ہی بنی ہو۔ نور مصنوعی سا مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد تہمینہ بیگم نے سانس کھینچ کر اس سے پوچھا، لیکن بیٹا ایسا کیا ہوا تھا جو تم لوگوں کو یوں اچانک نکاح کرنا پڑا؟ نور کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ تہمینہ بیگم کو کیا بتائے، کیا وہ حالات کو سمجھے گی یا اسے ہی قصوروار سمجھے گی؟ نور مستقل اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ میری ماما کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اس لیے شافعہ نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ تہمینہ بیگم بولی، اوہ، وہ کیسی ہیں تمہاری ماما؟ نور نے ہونٹ بھینچے، آنسو اس کے گالے پر بہہ گئے۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ تہمینہ بیگم نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو فوراً خود سے لگاتے ہوئے اس کا بازو سے ہلایا۔ ارے بس روتے نہیں ہیں۔ آئی ایم سو سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تہمینہ بیگم نے اس کے گال سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اتنی پیاری آنکھیں، ان میں آنسو اچھے نہیں لگ رہے۔ نور نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ تہمینہ بیگم کچھ دیر تک اس سے حوصلہ دیتی رہی، میں تم سے تصویروں والے معاملے کا نہیں پوچھوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ سب ویسا نہیں جیسا میڈیا نے اسے دکھا دیا ہے۔ بس میں تم سے یہ پوچھوں گی، شافعہ تمہیں پہلے سے جانتا تھا؟ نور نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں اسی کی یونیورسٹی میں تھی۔ تو کیا تم لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے پسند؟ نور فوراً بولی، نہیں آنٹی، ایسا کچھ نہیں، ہمیں حالات نے ملایا ہے، ورنہ ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تہمینہ بیگم بولی، ٹھیک ہے، بس تم اس بات کا اطمینان رکھو کہ شافعہ نے اگر تم سے رشتہ جوڑا ہے تو وہ یہ رشتہ نبھائے گا بھی۔ نور نے نظریں جھکا لی۔ کچھ دیر بعد تہمینہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی، اب میں چلتی ہوں۔ نور کھڑے ہوتے ہوئے بولی، آپ رکیے نا، شافعہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ تہمینہ بیگم اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں شافعہ سے بھی ملوں گی، بس تم اس سے کہنا کہ اپنے بابا سے بات کر لے۔ نور نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ تہمینہ بیگم چلی گئی تو نور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ تہمینہ بیگم سے بات کر کے اسے اب شدت سے اپنی ماما یاد آ رہی تھی۔ کسی کو بھولنا اتنا آسان بھی تو نہیں ہوتا۔ وہ وہیں صوفے پر لیٹ کے کچھ دیر گزری تھی، اسے لگا دروازہ کسی نے کھولا ہے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ سنبھالا، دروازے کی طرف گئی۔ شافعہ اندر ہی آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ شاپر بھی تھے۔ نور کو دیکھا وہ مسکرایا۔ شافعہ کے پیچھے اسے زیان آتا ہوا دکھا۔ نور نے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا۔
نور کو دیکھا زیان مسکراتے ہوئے بولا کیسی ہو مسز ہٹلر؟ نور تو کلفانہ مسکرائی ٹھیک ہوں۔ وہ لوگ لاؤنج میں آگے، شافعہ نے اپنے ہاتھ میں موجود شاہ پر کچن کاؤنٹر پر رکھے۔ زیان سنگل صوفے پر بیٹھ گیا، سامنے نور اور شافعہ بیٹھ گئے۔ زیان سانس کھینچ کر نور سے بولا تمہاری ماما کا سن کر بہت افسوس ہوا مجھے، سوری میں آ نہیں سکا۔ نور نظر جھکائے بیٹھی رہی۔ زیان نے اس کا چہرہ تار ہوا دیکھا تو فوراً اپنے انداز میں بولا نور ویسے تم میری سوتن بن کر آئی ہو یار۔ نور نے نظریں اٹھا کر زیان کی طرف دیکھا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شافعہ کی پہلی بیوی ہمیشہ میں ہی رہوں گا، تم اس کی دوسری بیوی ہو۔ نور تھوڑا سا ہنس دی، شافعہ بھی ہنسا۔ شافعہ بولا ہاں بھائی تم سے تمہارے حقوق کوئی نہیں چھینے گا، بے فکر ہو اس لیے جا کر کھانا پلیٹ میں نکالو۔ زیان نے آنکھیں باہر نکالی، دماغ ٹھیک ہے میں کیوں نکالوں بھائی، نوکر بنا کر لائے ہو کیا؟ شافعہ بولا کھاتے ہوئے تو تمہیں یہ سب یاد نہیں رہتا۔ نور اٹھتے ہوئے بولی میں نکال لیتی ہوں۔ شافعہ نے اسے منع بھی کیا لیکن پھر بھی وہ چلی گئی۔ لاؤنج کے سامنے ایک کچن تھا۔ زیان سنجیدگی سے شافعہ سے بولا نور سچ میں بدل گئی ہے یار، مینٹلی بہت ڈسٹرب لگ رہی ہے۔ شافعہ نے اس بات میں گردن ہلائی، اسے تھوڑا وقت چاہیے نارمل ہونے کے لیے، ٹھیک ہو جائے گی۔ زیان گردن ہلاتے ہوئے بولا لیکن تم دیکھنا تاشفا اب ٹھیک نہیں رہے گی۔ نور نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا تھا، اس نے شافعہ اور زیان کو بلایا۔ زیان نے تو بیٹھتے ہی شروع کر دیا۔ شافعہ نے نور کی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ زیان کھانے میں مصروف، بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی بات کر لیتا۔ زیان شافعہ سے شکوہ کرتے ہوئے بولا دیکھو بھائی نکاح تو تم نے میرے بغیر کر لیا، لیکن اب تمہیں اپنی شادی کی خوشی میں ایک گرینڈ ریسیپشن رکھنی پڑے گی۔ نور فوراً بولی نہیں اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ زیان کھاتے ہوئے بولا کیوں ضرورت نہیں، بالکل ضرورت ہے بھائی، ریسیپشن تو ہوگی۔ شافعہ بولا نہیں یہ سب اب تم اپنی شادی پر کرنا۔ زیان دانت نکالتے ہوئے بولا ہاں وہ تو کروں گا ہی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر تک زیان وہاں بیٹھا تھا، پھر وہ چلا گیا۔ شافعہ زیان کو چھوڑنے دروازے تک گیا، واپس آیا تو نور کمرے میں تھی۔ شافعہ کمرے میں آیا اور نور کو بغور دیکھتے ہوئے بولا تم روئی تھی؟ نور نے فوراً نفی میں سر ہلایا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا۔ نور بولی تمہاری ماما آئی تھی؟ شافعہ آگے آیا کچھ کہا ہے انہوں نے تم سے؟ نور نے نفی میں سر ہلایا نہیں تو۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا تم نے انہیں سب بتا دیا؟ نور نظر جھکاتے ہوئے بولی ہمارا نکاح کیوں ہوا وہ بتایا ہے، اور تصویروں کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں پوچھا۔ نور نے نفی میں گردن ہلائی، تمہاری ماما بہت اچھی ہے شافعہ۔ شافعہ مسکرایا اور میں۔ نور نے فوراً اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نکالا، وہ کھلاتے ہوئے بولی وہ کچن میں ذرا دیکھ لوں۔ شافعہ نے اسے روکا تم وہ سب چھوڑ دو اور جہاں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اس نے نور کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ نور اس کی نظروں سے الجھن کا شکار ہوئی۔ شافعہ وہاں سے اٹھ گیا، تم آرام کرو مجھے کچھ کام ہے۔ شافعہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ کے دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نور کچھ دیر بیٹھی رہی، شافعہ لیپ ٹاپ کھول کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ نور چادر اوڑھ کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ شافعہ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ زیان شافعہ کے گھر سے نکلا تو وہ سب سے پہلے تاشفا کے آفس کی طرف گیا، وہاں وہ ایک دو لوگوں کو جانتا بھی تھا۔ اس نے گاڑی آفس کے باہر کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی۔ آفس ٹائمنگ ختم بھی ہونے والی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ آفس کے لوگ نکلتے ہوئے نظر آئے۔ کچھ دیر بعد اس نے آفس سے تاشفا نکلتے ہوئے دیکھی۔ زیان سیدھا ہو کر بیٹھا، تاشفا آفس سے نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف گئی، اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں اور پرسا۔ تاشفا نے اپنی گاڑی پارکنگ ایریا سے نکالی اور مین سڑک پر آ گئی۔ زیان نے فوراً اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور تاشفا کی گاڑی کے پیچھے بھگائی۔ اس کی اور تاشفا کی گاڑی میں اتنا فاصلہ تھا کہ تاشفا کو شک بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد تاشفا نے گاڑی کے مال کے سامنے روکی۔ زیان کی گاڑی اس سے کچھ فاصلے پر تھی۔ تاشفا گاڑی میں سے اپنا بیگ ہاتھ میں لیے نکلی، گاڑی کو لاک کیا اور مال کے اندر چلے گئی۔ وہ چلی گئی تو زیان نے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے برابر میں لے جا کر پارک کی۔ تاشفا کے ہاتھ میں صرف بیگ تھا، اس کا مطلب تھا کہ فائلیں گاڑی میں ہی ہیں، بس اب فائلیں ہمارے مطلب کی ہوں۔ زیان نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے ایک عجیب سے چابی نکالی، وہ ایک کیل نما چابی تھی جس میں آگے پیچھے چابی کی ذہنوں کیلی نکلی ہوئی تھی۔ زیان نے چابی کو چوم کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، دیکھ یار عزت رکھ لیو آج میری۔ چابی لے کر زیان گاڑی میں سے نکلا اور آگے پیچھے دیکھا، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ زیان آرام سے اپنی گاڑی سے نکل کر تاشفا کی گاڑی کی طرف گیا۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثر بالکل نارمل کیے ہوئے تھے تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ زیان نے وہ چابی تاشفا کی گاڑی کے پیچھے والی سیٹ کے لاک میں آہستہ آہستہ
ڈالنی شروع کی۔ زیان وہ چابی بہت آہستہ آہستہ لاک میں ڈال رہا تھا اور مسلسل آگے پیچھے بھی دیکھ رہا تھا۔ اگر اس چابی سے لاک نہ کھلتا تو وہ چابی ٹوٹ کر اندر ہی پھنس جاتی۔ چابی جب پوری طرح اندر چلی گئی تو زیان نے آنکھیں باندھ کر کے 1 2 3 فوراً چابی گھمائی۔ ایک ہلکی سی کلک کے ساتھ آواز آئی اور لاک کھل گیا۔ زیان نے آنکھیں کھولی، اس کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے بھی آہستہ سے چابی واپس نکالی۔ چابی صحیح سلامت واپس نکل بھی گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر زیان گاڑی میں بیٹھا۔ زیان نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، سیٹ پر رکھی فائل جلدی سے کھول کر دیکھنے لگا۔ وہ بار بار باہر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں تاشفا نہ آ جائے۔ زیان کا دل دک 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 کر رہا تھا۔ وہ فائلیں پہلے پڑھنا چاہتا تھا لیکن اتنا وقت نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور فٹافٹ فائل کے ایک ایک صفحے کی تصویر لینے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ اس فائل میں تقریباً 20 سے 25 صفحے تھے اور ہر صفحے کی دونوں طرف سے تصویر لینے میں اسے 20 منٹ تو لگ گئے تھے۔ آخری 2 صفحے باقی تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر مال کے دروازے کی طرف دیکھا۔ تاشفا اپنے گلاسز آنکھوں میں لگاتے ہوئے باہر آ رہی تھی۔ زیان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ زیان نے فوراً جھک کر موبائل تلاش کیا لیکن اسے اتنی گھبراہٹ ہو گئی تھی کہ موبائل ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے موبائل اٹھایا اور فٹافٹ دونوں صفحوں کی تصویریں کھینچی۔ تاشفا کسی سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود شاپر نیچے گر گیا تھا۔ اٹھانے میں اسے ٹائم لگ گیا۔ زیان جلدی سے اس کی فائل ٹھیک سے رکھ کر گاڑی سے نکلا۔ گاڑی کے دروازہ بند کیا اور تیزی سے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ تاشفا اپنی گاڑی تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی۔ زیان نے اپنی گردن نیچے کر لی۔ تاشفا نے اپنی گاڑی ریورس میں لی اور چلی گئی۔ زیان نے گردن اوپر اٹھائی اور پیچھے سیٹ سے ٹیک لگا کر سکون کا سانس لیا۔ وہ پوری طرح پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ جب وہ تھوڑا نارمل ہوا تو خود ہی اپنا کندھا تھپتھپا کر بولا، واہ زیان حیدر واہ، تم تو بہت قابل ہو، تمہیں تو انڈر ورلڈ کا ڈان ہونا چاہیے تھا۔ خود کو شاباشی دے کر اس نے کھینچی ہوئی تصویریں دیکھی۔ ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ بولا، اب تم اپنی بربادی کے دن گنو تاشفا بیگم۔ اگلے دن شافعہ سو کر اٹھا۔ نور ابھی بھی سو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ شافعہ شیشے کے سامنے کھڑا شرٹ کا بٹن لگا رہا تھا جب نور کی آنکھ کھلی۔ نور نے پہلے آنکھ کھول کر سامنے دیکھا، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے سونے کی تیاری پکڑی، لیکن ایک جھٹکے سے اٹھ گئی اور گھڑی کی طرف دیکھا، بولی، ٹائم کیا ہوا ہے؟ شافعہ اس کی طرف گھوما اور مسکراتے ہوئے بولا، 8 بج گئے ہیں ابھی۔ نور شافعہ کو تیار ہوتا دیکھا، بولی، تم کہاں جا رہے ہو؟ شافعہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، میں کام کرتا ہوں، فارغ گھر پر نہیں بیٹھتا، آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ نور نے اس کی طرف دیکھا، حیرت کا مظاہرہ کیا، آفس؟ شافعہ ہنسا، ہاں بھائی آفس، ڈرو مت، تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، کہیں بھاگوں گا تو تمہیں ساتھ لے کر بھاگوں گا۔ نور خاموشی پہ اٹھتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا دوں؟ شافعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے واپس بٹھایا، نہیں میں آفس میں کر دوں گا۔ نور اس کی طرف دیکھا، بولی، کیوں، میں بنا کر دوں تو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شافعہ اس کے ہاتھ پر اپنا انگوٹھا سہلاتا ہوا بولا، نہیں مسئلہ تو کوئی نہیں۔ نور واپس اٹھتے ہوئے بولی، تو پھر میں بنا دیتی ہوں، تو مجھے آرام کروانے کے لیے تو اپنے گھر نہیں لائے؟ شافعہ نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے واپس پر بٹھایا، تو میں تمہیں کام کروانے کے لیے بھی نہیں لایا۔ نور نے نظریں جھکا لی، تم مجھ پر پہلے ہی بہت احسان کر چکے ہو، تمہارے احسانوں کا بدلہ تو نہیں چکا سکتی، لیکن شافعہ نے فوراً کہہ کر اسے چپ کروا دیا، میں نے تم پر کون سا احسان کیا ہے؟ نور زخمی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کوئی ایک ہو تو یاد کرواؤں۔ شافعہ نے ایک لمبا سانس کھینچا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، تم یہ سب سوچنا چھوڑ دو کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا ہے یا میں نے مجبوراً تم سے شادی کی ہے۔ نور اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی، میرے سوچنے نہ سوچنے سے کیا ہوتا ہے، حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ شافعہ نے اس کی طرف دیکھا، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ شادی میں نے اپنی مرضی اپنی خوشی سے کی ہے تو؟ نور نظریں اٹھاتے ہوئے بولی، تو تم مجھ پر پھر ایک احسان کرے ہو؟ یہ سب بول کے شافعہ نے سانس کھینچتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا نور اس سے ہاتھ چھڑوا کر اٹھ گئی، میں ناشتہ بنا رہی ہوں، تم تیار ہو کے آ جاؤ۔ شافعہ نے اف کرتے ہوئے آنکھیں گھمائی اور واپس ڈریسنگ کے سامنے جا کر تیار ہونے لگا۔ نور کی چمڑی تو اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور شافعہ کی پسند ناپسند کا بھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے چیز آملیٹ بنانے کا سوچا اور کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد شافعہ اپنا کوٹ ہاتھ میں ڈالے گھڑی باندھتے ہوئے باہر آیا اور نور کو دیکھ کر مسکرایا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ نور نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا، تم ناشتے میں کیا لیتے ہو ویسے؟ شافعہ اپنا موبائل چیک کرتے ہوئے بولا، میں صرف کافی پی کر چلا جاتا ہوں یا کبھی کبھی ایک بریڈ بس۔ نور کام کرتے ہوئے بولی، میں نے چیز آملیٹ بنایا ہے، تم کھا لو گے؟ شافعہ اس کی طرف دیکھا، مسکرایا، کھانے کے لیے بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کھاؤں گا ہی۔ نور نے ناشتے کی پلیٹ اس کے سامنے لا کر رکھی۔
شافیہ سیدھا ہو کر بیٹھا، اس نے آملیٹ کی شکل دیکھی، شکل سے تو اچھا ہی لگ رہا تھا۔ نور نے 2-3 پلیٹ اور 2 کپ لا کر رکھے۔ شافیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، اب بیٹھ بھی جاؤ۔ نور بولنے لگی، میں بس سمیٹ کے آ جاؤں؟ شافیہ اسے زبردستی بٹھاتے ہوئے بولا، وہ سب ہو جائے گا، تم بیٹھ جاؤ۔ نور بیٹھ گئے۔ شافیہ نے پہلا نوالا لیا۔ نور اس کے تاثرات پر غور کر رہی تھی۔ جیسے ہی شافیہ نے نوالا منہ میں لیا، نور نے فوراً پوچھا، ٹھیک بنا ہے؟ شافیہ نے عجیب و غریب سے منہ بنائے اور نور کو دیکھتے ہوئے بولا، نور پلیز دوبارہ کبھی میرے لیے کچھ مت بنانا۔ نور ڈر گئی، کیوں، کیا ہوا، بہت برا بنا ہے کیا؟ اس کی شکل دیکھ کر شافیہ ہنسا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ آ کے بولا، ایسی روتی ہوئی شکل مت بنایا کرو یار، بہت اچھا بنا ہے یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اتنا اچھا بناؤ گی تو مجھے تمہارے ہاتھ کے کھانوں کی عادت پڑ جائے گی اور میں تم سے ہر وقت کھانا پکوانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ نور کی سانس بحال ہوئی، پھر وہ بولی، کوئی بات نہیں، میں بنا دوں گی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ شافیہ آنکھیں بڑی کر کے بولا، تمہیں کھانا پکانا آتا ہے؟ نور نے ہونٹ بھینچے، نہیں، بس تھوڑا بہت بنا لیتی ہوں، ماما نے کبھی کچھ کرنے ہی نہیں دیا۔ اپنی ماما کا ذکر کر کے اس کے چہرے پر ویرانی چھا گئی تھی۔ شافیہ نے اسے اداس ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً بولا، ٹھیک ہے تو تم اب سیکھ لینا، پھر تم دن رات میرے لیے کھانا پکاتی رہنا۔ نور ہنسی، تم کیا زیان ہو جو ہر وقت کھاتے ہوگے؟ اسے دیکھ کر شافیہ بھی ہنسا۔ شافیہ نے ایک نوالا بنا کر منہ نور کے سامنے کیا۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شافیہ شوخ انداز میں بولا، کھا لو، تمہارا شوہر ہوں یار، اتنا حق تو بنتا ہے۔ نور نے چیمتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کھا لیا۔ شافیہ محظوظ ہوا۔ شافیہ نے جلدی ناشتہ ختم کیا، وہ کافی پی رہا تھا۔ نور نے اسے سے کہا، شافیہ تمہاری ماما نے کہا تھا کہ اپنے بابا سے بات کرو، تمہاری ان سے بات نہیں ہوئی کیا؟ شافیہ کا ہاتھ دکھا، وہ گلا کھنگا کر بولا، نہیں، بات نہیں ہوئی، میں کر لوں گا۔ ابھی نور کو اپنے اور تیمور صاحب کے تعلقات کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ نور نے اسبات میں سر ہلایا، تم آفس سے کب تک آؤ گے؟ شافیہ مسکراتے ہوئے بولا، تم کہو تو جاتا ہی نہیں ہوں۔ نور چم گئی، اسے شافیہ کا انداز نیا لگا تھا۔ آپ کسی انسان کے قریب رہ کر ہی اسے ٹھیک سے جان سکتے ہیں، دور رہ کر تو اکثر غلط فہمیاں ہی ہو جاتی ہیں۔ شافیہ کافی کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے ویسے تو میں گھر لیٹ نائٹ آتا ہوں۔ نور کا دم نکل گیا، تو کیا میں رات تک اس گھر میں اکیلی پڑی رہوں گی؟ شافیہ کو موڈ اسے تنگ کرنے کو چاہا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تو کیا ہو گیا، کچھ ہوگا، تھوڑی بات، تم میرے والے بیڈ روم میں مت جانا۔ نور نے تعجب سے پوچھا، کیوں؟ شافیہ قریب ہوتے ہوئے سرگوشی میں بولا، وہاں سے آوازیں آتی ہیں، مجھے لگتا ہے وہاں بھوت ہے۔ نور نے چیختے ہوئے اس کا بازو زور سے دبایا اور آنکھیں بند کرتے ہوئے بولے، شافیہ اگر کچھ ہوا تو میں بالکونی سے کود جاؤں گی۔ شافیہ نے اسے دیکھا، کہہ کر لگایا۔ نور نے آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ مذاق کر رہا تھا یار، ایسا کچھ نہیں، میں آ جاؤں گا 4-5 بجے تک، کہیں تم سچ میں بالکونی سے کود جاؤ۔ شافیہ کھڑے ہو کر کرسی پر سے اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ اسے دیکھا نور بھی کھڑی ہوگی، اور اگر کوئی آ گیا تو؟ شافیہ اس کے قریب آیا، کوئی نہیں آئے گا، کوئی آیا بھی تو تم پوچھ کے دروازہ کھولنا۔ شافیہ نور کے کچھ زیادہ پھر قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نور آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگی۔ شافیہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، نور کی تو سانس ہی رک گئی۔ شافیہ اس کا گال اپنے انگوٹھے سے سہلاتا ہوا بولا، اپنا خیال رکھنا، کھانا کھا لینا۔ اور نور نے گھبراتے ہوئے نظریں اٹھا کر اس کے دیکھا، پوچھا، اور کیا؟ شافیہ نے اس کے ماتھے پر سے بال پیچھے کیے، اور مجھے یاد کرتی رہنا۔ نور چمکا، فوراً پیچھے۔ اس کی اس حرکت پر شافیہ نے مسکراتے ہوئے گردن جھکا لی، پھر الٹے قدموں پیچھے ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، پھر میں جا رہا ہوں۔ نور اس کے پیچھے اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ شافیہ نے مڑ کر اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور خدا حافظ بول کر چلا گیا۔ نور دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ ذیان آفس کے لیے تیار صوفے پر موبائل تھامے بیٹھا تھا۔ وہ تصویریں آنکھیں پیچھے کر کے دیکھ رہا تھا جو اس نے تاشفا کی فائل میں سے لی تھی۔ جب وہ ساری تصویریں دیکھ چکا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ یہ تو بہت ہی کام کی چیز ہے، ویسے اب دیکھنا یہ ہے کہ شافیہ ان کو استعمال کس طرح کرتا ہے۔ ذیان مسکراتے اٹھا اور شیشے میں دیکھ اپنا جائزہ لینے لگا۔ اتنے میں عارفہ بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ ذیان، تم ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ ذیان اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے بولا، ماما ابھی تک ناشتہ نہیں بنا، مجھے ویسے ہی دیر ہو رہی ہے۔ عارفہ بیگم اس کے سامنے آتے ہوئے بولی، مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں، اور میں تمہیں کب سے آوازیں لگا کر نیچے بلا رہی تھی، لیکن تمہارے کان میں تو جوں تک نہیں رینگتی۔ ذیان نے دانت نکالتے ہوئے عارفہ بیگم کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈالے، ارے ماما، میرے سر میں جوں ہوگی تو رنگے گی نا۔ عارفہ بیگم نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ذیان نے فوراً گردن نیچے کی، ماما بال نہیں خراب کیا کرے، کتنی مشکل سے سر کٹا ہوں میں۔ ذیان پھر سے شیشے میں دیکھ کر بال سیٹ کرنے لگا۔ عارفہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے بولی، اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟
زیان ان کی طرف مڑا. ہاں ہو رہی ہے، اسی لیے صرف 3 پراٹھے بنا دے ابھی، پھر میں آفس میں جا کر ناشتہ کر لوں گا. عارفہ بیگم نے آنکھیں گھمائی اور کمرے سے جاتے ہوئے بولی اب اگر تمہاری زلفیں سنور جائیں تو فٹافٹ نیچے آؤ، ورنہ میں نے تمہیں پراٹھوں کی جگہ چپاٹا کھلانا ہے. زیان شرارت سے بولا اچھا پھر ایسا کرے گا کہ چمٹے میں اچھا تھوڑی ادرک تھوڑی کم ڈالے گا، مجھے زیادہ پسند نہیں. عارفہ بیگم اسے مارنے کے لیے واپس مڑی تو زیان فوراً اپنے بال بچاتا ہے بولا ارے ارے ماما مذاق کر رہا تھا، بال مت خراب کریے گا. عارفہ بیگم اس پر ایک گھورنے والی نگاہ ڈالی اور باہر نکل گئی. زیان نے ایک آخری بار اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا، کوٹ اٹھایا، موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ نیچے آیا. کچن کے سامنے لگی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا. حیدر صاحب آج کل کسی اہم کیس میں مصروف تھے، اس لیے وہ جلد ہی آفس چلے جاتے تھے. میراب لاؤنج میں کتابیں کھولے بیٹھی تھی. زیان نے ٹیبل پر پڑے ایک ٹیشو کا گولا بنا کر میراب کو مارا. آج موٹے لوگ گھر پر کیوں ہیں، کالج نہیں جانا کیا؟ میراب نے ہونہار نظر اس پر ڈالی. کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا میں پڑھ رہی ہوں؟ زیان نے اپنی آنکھوں کے نیچے کی کھال انگلی سے کھینچی. نہیں، مجھے موٹے لوگوں کے سامنے موٹی موٹی کتابیں نظر ہی نہیں آئی. اپنی بات پر اس نے خود کی کہہ لگایا اور میراب کے غصے کا کوئی تاثر لیے بغیر پلیٹ میں چمچ بجانا شروع ہو گیا. ماما پلیز جلدی کر دے، دیر ہو رہی ہے. میراب اسے دیکھا بمیں اٹھاتے ہوئے بولی دیر ہو رہی ہے تو چلے جائیے نا، ٹھوس سے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے. زیان اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر میراب کو بولا خاموش. عارفہ بیگم نے پراٹھے اس کے سامنے لا کر رکھے اور آملیٹ بھی. زیان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فٹافٹ کھانا شروع کر دیا. عارفہ بیگم اپنی چائے کا کپ لے کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی. زیان کھانے میں مصروف تھا. عارفہ بیگم نے چائے کا گھونٹ لے کر کپ رکھا، پھر زیان کو دیکھتے ہوئے بولی زیان میں اور تمہارے بابا سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ تمہاری شادی کر دیا. اب زیان نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا بہت اچھا سوچ رہی. ویسے عارفہ بیگم خوش ہوتے ہوئے بولی پھر میں لڑکیاں دیکھنا شروع کروں؟ زیان نے پراٹھا منہ میں ڈالا، مصروف سے انداز میں بولا نہیں ابھی رہنے دے، ہو سکتا ہے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. عارفہ بیگم نے بمیں سکر کر پوچھا کیا تم نے لڑکی ڈھونڈ لی ہے؟ میراب چیختی ہوئی کھڑی ہوئی. یہ کب ہوا؟ مجھے پتا کیسے نہیں چلا؟ زیان نے اسے گڑ کر کہا خاموش ہو کر بیٹھی رہو. زیان عارفہ بیگم کی طرف دیکھا بولا نہیں میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، میں آپ لوگوں کو کچھ دنوں میں پوری بات بتاؤں گا. عارفہ بیگم نے اسے دیکھا اچنبے سے پوچھا کیا تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ زیان ہنسا ماما پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ پوچھے کہ کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو، کیونکہ پسند اور محبت میں فرق ہوتا ہے. پسند ہزاروں آ جاتے ہیں لیکن محبت ایک سے ہوتی ہے. عارفہ بیگم بمیں چڑھاتے ہوئے گردن ہلا کر بولی اچھا تو تم محبت کرتے ہو اسے؟ زیان کا ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولا ایک منٹ کس نے کہا کہ میں محبت کرتا ہوں؟ یہ محبت والا سسٹم میرے اندر فٹ نہیں. تو پھر جب محبت نہیں کرتے تو شادی کیوں کرنا چاہتے اسے؟ زیان بمیں اٹھاتے ہوئے بولا ضروری تو نہیں جس سے شادی ہو اس سے پہلے سے محبت ہونا ضروری ہے. اگر ایسا کچھ ہوا پھر تو میں زندگی بھر کنوارا ہی رہوں گا. عارفہ بیگم سر تھام کر بولی زیان تم مجھے پاگل کر دو گے، مجھے تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی. زیان ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے عارفہ بیگم کے گال کھینچتے ہوئے بولا میں سمجھا دوں گا سب لیکن بعد میں، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے. زیان اٹھنے لگا تو عارفہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی اچھا سنو، تمہارے بابا نے کہا ہے کہ آزاد شافیہ کو ڈنر پر انوائٹ کر دینا اور اسے کہنا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئے. جب سے بزنس شروع کیا ہے یہ لڑکا شکل ہی نہیں دکھاتا. حیدر صاحب اور عارفہ بیگم شافیہ کے نکاح والی صورتحال سے پوری طرح آگاہ تھا اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو رائی کا پہاڑ بناتے. شافیہ انہیں ویسے بھی زیان کی طرح پیارا تھا تو وہ سب کچھ سمجھتے تھے. زیان صاحب پر ہاتھ لے جاتے ہوئے سلوٹ کرنے والے انداز میں بولا اوکے باس اور کوئی حکم؟ عارفہ بیگم نے اس کے سر پر چپت لگائی. زیان جی ہاں ماما. پھر بال خراب کر دیے یار. وہ خفا ہوتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تو میرا پیچھے سے بولے شافیہ بھائی کو بولیے گا کہ رات کو آتے ہوئے میرے لیے ڈونٹ لے کر آئیں. زیان اسے منہ چڑھاتے ہوئے بولا تم خود ڈونٹ جیسی ہو رہی ہو، تمہیں ڈونٹ کی کیا ضرورت ہے؟ میراب نے دانت پیستے ہوئے کشن کھینچ کر اس کو مارا لیکن زیان بچ کا باہر چلا گیا. شافیہ آفس پہنچا. اس نے وائٹ شرٹ کے ساتھ رائل بلو رنگ کا کوٹ پینٹ پہن رکھا تھا. ایک ہاتھ گھڑی اور آنکھوں پر گلاسز. اس نے گاڑی آفس کے سامنے روکی. آفس کے باہر گارڈز اسے عام دن سے کچھ زیادہ لگے. گارڈ نے اسے سلام کیا. ان کے سلام کا جواب دے کر وہ اندر آیا.
اس کے کولیگ نے ہمیشہ کی طرح اس کی آمد پر مسکرا کر سلام کیا اور اسے نکاح کی مبارکباد دی۔ شافیہ بھی مسکرا کر ان سے ملا۔ کچھ لوگوں نے تو مٹھائی کی فرمائش بھی کر لی تھی۔ شافیہ نے ایک ورکر سے سب کے لیے مٹھائی کے ڈبوں کا انتظام کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اس کے آفس کے سٹاف کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ شافیہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ مینیجر اس کے پاس آیا۔ سلام دعا کے بعد شافیہ نے اس سے پوچھا، آفس کے باہر سیکیورٹی کیوں زیادہ ہے؟ مینیجر بولا، سر میں نے احتیاط کے طور پر سیکیورٹی اہلکار تعینات کروا دیے تھے، آپ کو بھی اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھنی چاہیے تھی۔ سر، شافیہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، مجھے اس سب کی ضرورت نہیں، آپ یہ بتائیے میں نہیں آیا تھا تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ مینیجر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں سر، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، بس میڈیا نے ذرا تانگ کیا تھا، لیکن جب آپ کے نکاح کی خبر چلی تو سب کچھ تھوڑا بہت نارمل ہوتا گیا۔ لیکن پھر ان کا یہ سوال تھا کہ یہ نکاح کب ہوا؟ شافیہ بال میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، اب اگر پوچھے تو ان کو کہہ دینا 3 سال پہلے نکاح ہوا تھا، اور شافیہ کی 1 سال کی بیٹی بھی ہے، اس کی برتھ ڈے میں آپ سب کو ضرور بلوائیں گے۔ مینیجر ہنسا، زیان آ گیا کیا؟ نہیں سر، زیان سر تو ابھی تک نہیں آئے۔ شافیہ نے اس بات میں گردن ہلائی، چلیے ٹھیک ہے، اب سب کام پر لگے، باقی سارے پروجیکٹ کی ڈیٹیل آپ مجھے بھیج دیں۔ مینیجر اس بات میں سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ شافیہ نے اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے ریسیور اٹھایا۔ جی مس انم، آپ میرے آفس میں آئیے، یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکھٹا کر ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ جی سر، آپ نے مجھے بلوایا؟ شافیہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ شافیہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انم، آپ مجھے تاشفا کے بارے میں معلومات حاصل کر کے دے سکتی ہیں؟ اس لڑکی نے نہ سمجھی سے پوچھا، سر کس طرح کی معلومات؟ شافیہ بولا، مطلب وہ کس طرح کی رپورٹ بناتی ہے؟ مطلب وہ کس طرح کی رپورٹ بناتی ہے، اس کے چینل میں اس کی کیا اہمیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے سر، میں کوشش کروں گی۔ شافیہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، لیکن دھیان رہے یہ بات آپ کے علاوہ کسی اور تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ لڑکی کھڑی ہو کر اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ شافیہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسے کام کرتے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی جب زیان اس کے آفس میں داخل ہوئے۔ شافیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ زیان دانت نکالتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھا ہوا بولا، کیا ہوا، ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ شافیہ اس کی طرف دیکھا، بولا، ٹائمنگ دیکھا ہے تم نے؟ زیان اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہاں بالکل دیکھا ہے، بہت ہی غلط وقت چل رہا ہے یار، کوئی کسی کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے ہیں۔ شافیہ نے پین انگلیوں سے گھماتے ہوئے پیچھے کرسی سے ٹیک لگائے۔ زیان اپنا موبائل نکالتے ہوئے بولا، بوڑھی بوڑھی شکلیں بنانا بند کرو، میں ایسا کچھ لایا ہوں کہ تم میری تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ شافیہ نے بمیں اٹھائی، اچھا ایسی بات ہے؟ زیان موبائل اس کے آگے کرتے ہوئے بولا، ہاں بالکل ایسی ہی بات ہے۔ شافیہ نے موبائل ہاتھ میں لیا، یہ کیا ہے؟ زیان ہاتھ گدی پر رکھ کے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، پڑھ کے دیکھو، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ شافیہ نے ان تصویر میں موجود صفحے پڑھنا شروع کیے۔ کچھ صفحے پڑھ کے اس نے نظریں اٹھا کر زیان کو دیکھا۔ زیان فخری انداز میں مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ شافیہ نے دوبارہ نظریں موبائل پر ڈال کر پڑھنا شروع کیا۔ سارے صفحے پڑھنے میں اسے کم از کم 15 منٹ لگے۔ ان 15 منٹوں میں کمرے میں خاموشی رہی تھی۔ شافیہ نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور زیان کی طرف دیکھا، مشکوک نظروں سے پوچھا، کیا ہے یہ سب؟ زیان دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر آگے جھکا اور سیدھا شافیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تاشفا اس رپورٹ پر کام کر رہی ہے۔ شافیہ کی آنکھیں پھٹی اور اچانک کرسی سے اٹھ گیا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ زیان نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس بات میں گردن ہلائی۔ شافیہ تیزی سے زیان کی طرف دوڑا۔ زیان ڈر گیا، کیا ہوا بھائی؟ شافیہ نے اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ زیان کھڑا ہوا تو شافیہ نے اسے زور سے گلے سے لگایا، تمہیں نہیں پتا کہ تم تاشفا کی سانسیں اٹھا لائے ہو یار۔ زیان مسکراتے ہوئے شرارت سے بولا، بس بھائی الگ ہو جاؤ ورنہ کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ شافیہ اسے الگ ہوا، اس کے سینے پر مکہ مارا۔ زیان نے خود کو دہائی دی، لیکن تمہیں یہ ملا کیسے؟ زیان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بس بھائی یہ مت پوچھو، جان پر کھیل کر لایا ہوں، اگر اس چڑیل تاشفا کو پتہ چل جاتا نا تو وہ تو مجھے سیدھا جیل میں بند کرواتی۔ شافیہ واپس اس کے گلے لگا، یار تمہیں نہیں پتا یہ میرے کتنے کام آئے گا؟ شافیہ الگ ہوا تو زیان بولا، تمہارا کام تو ہو گیا، اب میرے کام کا کیا؟ شافیہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، ہاں بھائی لنچ ڈنر سب کرواؤں گا۔ زیان نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں اس بار لنچ ڈنر نہیں۔ شافیہ بمیں اٹھاتے ہوئے بولا، تو پھر کیا چاہیے؟ زیان پہلے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے بولا، غصہ تو نہیں کرو گے؟ شافیہ بمیں میز کا بولا، غصہ کیوں کروں گا، تم بتاؤ کیا چاہیے؟
ضیاء نے جھجکتے ہوئے گردن جھکائی۔ وہ دراصل مجھے